السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ ہمارے پیجز پر جو سب سے زیادہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حالات کو کیسے بدلا جائے، ماحول کو کیسے بدلا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے ان کی عادتیں بہت خراب ہیں، ان کی وجہ سے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں، ہسبینڈ کو کیسے بدلا جائے۔ کوئی کہتا ہے ہسبینڈ اچھے ہیں لیکن دیگر فیملی ممبرز بہت خراب ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے باس جو ہے وہ بہت خراب ہے، مینیجر خراب ہے، جس کی وجہ سے میری لائف میں بہت زیادہ اسٹریس ہے۔ طلباء کی طرف سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، ٹیچرز کی وجہ سے ہماری اسٹڈی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ تو اور اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ سوالات پڑھ کے مجھے فیلنگ آتی ہے کہ یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ کس قدر ڈس اپوائنٹڈ ہے، اور وہ ہم سے حل چاہتے ہیں۔ مطلب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی حل بتا دیں کہ جس سے میں ان لوگوں کو تبدیل کر سکوں، میں اپنے ہسبینڈ کو تبدیل کر سکوں، ہسبینڈ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو تبدیل کر سکوں، یا اپنے بچوں کو تبدیل کر سکوں، یا بچے اب بڑے ہو چکے ہیں ہماری بات نہیں مانتے۔ ایسی ٹیکنیکس بتا دیں کہ یہ سب لوگ تبدیل ہو جائیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں انڈیویجولی سب کو جواب دیتا، میں نے کہا کہ ایک اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی جائے جس سے میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلے آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تبدیلی کہتے کسے ہیں، تبدیلی آتی کیسے ہے، کسی کو ہم کیا تبدیل کر سکتے ہیں، کیا ہمارے اندر اتنی پاورز، ہمارے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ہم کسی کو تبدیل کر سکیں، یا اگر ہم کسی کو تبدیل کرنے نکلے ہیں تو کیا یہ صحیح فیصلہ ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم اسلام اور سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مائنڈ سائنس کا میں طالب علم ہوں۔ میں جب مائنڈ سائنس پڑھ رہا تھا تو میرے ٹیچرز نے جو ہے وہ ہمیں ایک کانسیپٹ پڑھایا تھا مائنڈ سائنس کا تبدیلی کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے پرسپیکٹو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ میں کاز سائڈ پر ہوں، یعنی میں چیزوں کی وجہ ہوں، میری وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا ٹھیک ہو رہی ہیں، یا میں شکار ہوں۔ شکار سے مراد یہ کہ کسی اور کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو رہی ہے، کسی اور کی وجہ سے میری زندگی میں مسائل ہیں۔ تو یا تو میں کاز سائڈ پہ ہوں گا یا میں وکٹم سائڈ پہ ہوں گا، شکار والی سائڈ پہ ہوں۔ مائنڈ سائنس یہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ جو کاز سائڈ والے ہوتے ہیں، یعنی جو چیزوں کو، جو بھی معاملات خراب ہیں اس کی وجہ بنتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ جس دن میں ٹھیک ہوں گا تو میں یہ چیزیں ٹھیک کر لوں گا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر اچھا نہیں ہے، بچے اچھے نہیں ہیں، فیملی کا ماحول اچھا نہیں ہے، باس اچھا نہیں ہے، حکومت اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایسی مینٹل اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں جہاں پر یہ شکار ہو گئے ہیں ماحول کا، یہ وکٹم ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے چیزیں چھوڑ دی ہیں، اب ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ تبدیلی لا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، یہ دوسروں کو قصوروار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں اس کی وجہ ان کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یعنی یہاں تک کی بات اگر میں کہوں کہ آپ اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو سب سے پہلے آپ کو اس سائٹ پر آنا پڑے گا، تب جا کر آپ تبدیلی لانے والے بنیں گے۔ اسی چیز کو، جس کو مائنڈ سائنس نے سمجھایا کہ ایک کاز سائٹ ہوتا ہے، ایک وکٹم سائٹ ہوتا ہے، ہمارے دین نے بھی بڑے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پورا سورہ بقرہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا شیطان سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے جو ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، حسد یہاں پر اتنی خطرناک چیز ہے کہ دنیا میں سارے گناہ، سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں، دنیا تو بنی نہیں تھی اس وقت، کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے۔ حسد کی بنیاد کے اوپر پہلا گناہ، یعنی شیطان جو ہے وہ جنت سے باہر ہوا تھا۔
تو یہاں یہ ساتھ ساتھ میں نے یہ کور کر دیا. تو شیطان نے حسد اور تکبر میں کیا کہا کہ میں تو نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کو شیطان بہکاتا ہے جنت میں، ان سے وہ پھل جس کو منع کیا تھا وہ کھانے کو کہتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے غصہ دلایا، تو نے مجھے اس کیفیت میں تو لے کے آیا کہ مجھے یہ کام کرنا پڑا. یعنی شیطان اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری وجہ سے جو بھی ہوا، مطلب وکٹم، شکار ہو گیا کہ میں تو بالکل ٹھیک تھا. پھر اللہ تعالیٰ یہی سوال آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں. آدم علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، کہ شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے اس کے بہکاوے میں آ کے یہ پھل کھا لیا. یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا اللہ میں قصوروار. یعنی ذمہ داری کس پہ لے رہے ہیں؟ وہ خود پہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آگے انبیاء علیہ السلام، یونس علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں ہوں ظالموں میں نے خود پہ ظلم کی. اب آگے یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک حاسد ہے، حاسد بھی ہے اور قاتل بھی ہوتا ہے. آگے چل کے آگے آ جائے وہ ان کو اس کو تبدیل نہیں کر پاتے. مطلب وقت کے پیغمبر اور ابھی 2 ہی اولادیں ہیں، اور ایک حاسد بھی ہے اور قاتل بھی ہے. آگے آ جائیں نوح علیہ السلام، کتنی محنت کرتے ہیں، 900 سال تک محنت کرتے ہیں، 100 لوگ بھی ایمان نہیں لاتے. اپنا سگا بیٹا ان کی کشتی میں سوار ہونے کو تیار نہیں تھا. تباہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ آتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا. وقت کا پیغمبر ہے لیکن اپنے بیٹے کو تبدیل نہیں کر پا رہے. اور آگے چلتے ہیں، 10 بیٹے اور 10 کے 10 حاسدین حسد میں آ کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں. پیغمبر کے بیٹے اور جس کو پھینکنے جا رہے ہیں وہ بھی پیغمبر. اور آپ کو پتہ ہے صرف توبہ کرنے میں 55 جو جوان، کچھ اس میں چھوٹے تھے بھائیوں میں، کچھ بڑے تھے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان سے معافی نہیں منگوا پاتے، توبہ نہیں کروا پاتے. بڑھاپے میں جا کے ادھر سے یوسف علیہ السلام بھی محنت کر رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کے اوپر، اور پھر جا کے بڈھے ہو کر وہ 10 بھائی جو ہے اپنے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور جا کے توبہ کرتے ہیں. تو تبدیلی جو ہے نا اتنی آسان نہیں ہے. وقت کے پیغمبر جو ہے ان کو بھی بڑا مشکل وقت جو ہے وہ گزارنا پڑا اپنے سگوں کو تبدیل کرنے. ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا یا بعض روایتوں کے حساب سے والد ان کو تبدیل نہیں کر پائے، ایمان نہیں لائے. اور آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سگے چاچا تایا، سب سے قریبی لوگ ایمان نہیں لا رہے، پریشان ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے کسی طرح یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، مطلب ان کے پیچھے پیچھے نہیں لگیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ دیجیے. جو مفہوم ہے آیت کا وہ میں بیان کر کہ باقاعدہ روک دیا گیا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی ہی سکلز، کتنی ہی صلاحیتیں تھیں، لیکن تبدیلی جب تک کوئی شخص خود سے تبدیل ہونا نہ چاہے تو پھر وقت کے پیغمبروں کو بھی اللہ روک دیتا ہے. پھر وہ بھی محنت کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن تبدیل نہیں کر پاتے. بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تبدیل کر لیں گے، یا تبدیلی آسان ہے، یا سامنے والا تبدیل نہیں ہو پا رہا. بعض اوقات تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات بہت آسان ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو تبدیل کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم جو ہے وہ امپرومنٹ کی بات کرنا چھوڑ دیں، بہتری لانا چھوڑ دیں، اپنے حال پہ جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے. اللہ کے پیغمبروں نے جو نہیں لایا ایمان، اس پہ بھی محنت بہرحال کرتے رہے.
نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے نا تو اس وقت بھی بیٹے کو آواز دی کہ بیٹے آ جا. ہم جا رہے تھے تو اس وقت بھی دیکھا موڑ کے کہ بیوی آ جائے، بیوی نہیں آئی. تو آخری دم تک بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کوشش کے کہیں نتائج نہیں مل رہے تو اپنی زندگی کو ہلکان مت کیجیے، اپنے آپ کو نہیں کوسیے، اپنی قسمت کو نہیں کوسیے. اس دنیا میں ہم صرف ایک شخص کو تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ شخص ہیں ہم خود. یعنی جس دن ہم تبدیل ہوں گے اس دن ہمیں دنیا تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالیں، آپ اپنے آپ کو تبدیل کریے. اب سوال یہ ہے کہ شوہر ٹھیک نہیں ہے، یا شوہر کہتا ہے بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کی فلاں عادتیں خراب ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ غلطی پر یہاں یہ ہے کہ آپ اس پوری شخصیت کے اندر ہزاروں عادتیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کی 2 عادتیں خراب ہیں، 50 اور عادتیں ہوں گی جو اچھی ہوں گی. ہم نے فوکس اپنا جو ہے وہ اس کی صرف خاص 2 عادتوں پہ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پوری شخصیت اس کی خراب نظر آ رہی. آپ اس فوکس کو چینج، جب آپ کہتے ہیں نا جب ہم چینج ہوں گے تو وہ خود چینج ہو جائے گا. جب آپ اپنے فوکس کو چینج کیجئے اور چیک کیجئے، 1 ہفتے تک صرف اس کی اچھائیوں کے بارے میں فوکس کر لیجئے، آپ دیکھیے گا کہ وہی 1 ہفتے بعد وہ شخص جس کو آپ آج کوس رہے تھے وہ آپ کو بہتر دکھائی دینے لگے گا. وہی بچے جو آپ کو بگڑے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ آپ کو اچھے دکھائی دینے لگیں گے. تو اگر لوگوں کو آپ نہیں تبدیل کر پا رہے اور نہیں کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود تبدیل نہ ہونا چاہے. تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے. انسان خود تبدیل ہوتا ہے تب جا کے باہر والا اس کا کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تبدیل ہو گیا. ایکچولی آپ کی وجہ سے نہیں ہوا تبدیلی، آپ کی کسی بات نے اسے متاثر کیا ہوگا یقیناً، لیکن یہ ڈیسیشن اس کا اپنا تھا تبدیل ہونے کا. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کوئی شخص کسی کو ہدایت دینے کا اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے، صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دے سکیں. ہمیشہ اللہ چاہے گا تو تبدیلی آئے. تو اپنے اوپر فوکس کیجیے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ماحول کو کوستے رہیں. صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جن کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہو. اگر کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی شے آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچئے بھی نہیں. دنیا میں بہت کچھ ہے جس کی طرف آپ اپنی توجہ لے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ایک چیز کو تبدیل کرنے میں لگے رہیں اور پھر پریشان ہو کر فرسٹریشن جو ہے وہ جیسی اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریوں میں جو ہے وہ آپ ملوث ہو جائیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال اس ویڈیو سے متعلق ہو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.